حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید اضحیٰ کو جب نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے تو کوئی چیز بھی آپ نہیں کھاتے تھے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کچھ کھایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو اس سے پہلے چند کھجوریں تناول فرما لیتے تھے، یعنی چند کھجوریں کھا لیتے تھے۔ 3 یا 5 یا 7 کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو جس راستے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جاتے تھے اس راستے سے واپس آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نہیں آتے تھے، بلکہ دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے۔ اے ایمان والو، ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے چند کھجوریں کھانا سنت ہے، اور اگر چند کھجوریں نہ ملے تو میٹھی چیز بھی کھا سکتے ہیں۔ اور عید اضحیٰ کی نماز سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عید کی نماز کے لیے ایک راستہ سے جانا اور عید کی نماز پڑھ کر دوسرے راستے سے واپس آنا یہ سنت ہے۔ جب آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت دو، یعنی جب عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے جاؤ۔ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبیر کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جاؤ، اور عید کے دن کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا راستہ بدل کر کیوں آنا چاہیے؟ ایک راستے سے جائے پھر سوئی راستے سے واپس نہ آئے، یعنی آ جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے، ہر راز میں حکمت ہے۔ اس لیے کہ جب ایک راستے سے آپ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے اور جب دوسرے راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں گے تو وہ گھر، وہ مکان، وہ دکان، وہ محل، وہ گلی، وہ کوچے، جس راستے سے آپ تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر دوسرے راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو یہ گھر، مکان، دکان، محل سب کچھ روز قیامت کے دن اس بات کی گواہی دیں گے کہ مولا جب یہ تیرے بندے نماز عید الفطر کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ تکبیر بلند آواز سے پڑھتے تھے، اور جب آپ واپس آتے ہیں تو واپس آتے پر جن مکانوں نے یا جن دکانوں نے یا محلوں نے آپ کی آواز سنی ہوگی وہ بھی محل و مکان روز قیامت کے دن سب کے سب یہ گواہی دیں گے کہ مولا جب عید الفطر کی نماز پڑھ کر واپس گئے تھے تو انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی تھی، اس تکبیر کو ہم نے سنا تھا۔ یہ اس میں راز ہے، یہ حکمت کی بات ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک راستے سے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، اور جب نماز پڑھ کر واپس آؤ تو دوسرے راستے سے اپنے گھر کے لیے آؤ اور تکبیر پڑھتے ہوئے آؤ، اور تکبیروں کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آؤ، اور کثرت سے عید کے دن تکبیروں کو پڑھو۔ بہرحال عید کے روز کچھ کام سنت ہیں، کچھ کام مستحب ہیں، نیک کام ثواب ہے۔ حجامت بنوانا، ناخن تراشوانا،
غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا کپڑا پہننا، اور نیا کپڑا نہ ہو تو دھلا ہوا صاف کپڑا پہننا، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، فجر کی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ میں جلد چلے جانا، نماز سے پہلے یعنی نماز عید سے پہلے صدقہ و فطرہ ادا کرنا، عیدگاہ پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، اور اگر کھجوریں نہ ہوں تو کوئی چیز میٹھی کھا لے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھایا تو گنہگار نہ ہوا، مگر عشاء تک اگر کچھ نہیں کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کر کے جانا، اور آپس میں مبارکباد دینا، یہ مستحب ہے۔ یہ سب باتیں مستحب ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ بھی ہے کہ سواری پر عید کی نماز کے لیے جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی میں سواری پر آنے میں حرج بھی نہیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے گلے ملے، یعنی معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بلایا، اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے سے لگا لیا، یعنی معانقہ فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، یعنی ہم نے آپ سے مصافحہ کیا اور ہاتھوں کو چوما۔ اے ایمان والو، مصافحہ معانقہ کرنا یعنی گلے لگانا سنت ہے، اور بزرگوں کے اور پیروں کے ہاتھوں کو چومنا بھی درست ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے اور پائے مبارک کو چوم لیتے تھے۔ پھر حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا کر مکہ شریف کے کوچوں یعنی گلیوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ و فطرہ واجب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ صدقہ و فطرہ ادا نہ کیا جاتا ہے، بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی نماز و روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، نہ وہ آسمان کی جانب جاتا نہ وہ زمین کی جانب آتا ہے، جب تک کہ انسان صدقہ و فطرہ ادا نہ کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے زکوٰۃ و صدقہ و فطرہ مقرر فرمائی تاکہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خوش یعنی کھانا بھی ہو جائے، یعنی جو پریشان حال ہیں، جو مساکین ہیں، جو فقیر ہیں، جب انسان اپنے روزوں کا فطرہ و صدقہ ادا کر دے گا تو اس صدقہ و فطرہ سے غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، مسکینوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، مسکینوں کو بھی کھانا مل جائے گا، فقیروں کو بھی اس سے کھانا مل جائے گا، اور تمہارا بھی صدقہ و فطرہ ادا ہو جائے گا، اور غریب انسان کا بھی کام چل جائے گا۔ صدقہ فطرہ ادا کرنے کا بہتر وقت یہ ہے کہ عید کی صبح ہونے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دے،
فطرہ صدقہ ادا کر دے، اور اگر رمضان شریف سے پہلے یا رمضان شریف میں کسی دن بھی ادا کر دے تو جائز ہے، صدقہ فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر عید کا دن گزر گیا اور صدقہ فطرہ ادا نہ کیا تھا تو صدقہ فطرہ اب بھی اس پر واجب ہے، عمر میں جب بھی ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر و افضل یہی ہے کہ عید کی نماز، عید کے دن نماز عید سے پہلے صدقہ و فطرہ ادا کر دے، یہی بہتر ہے اور یہی سنت رسول ہے۔ اے ایمان والو، آج عید کا دن ہے، نماز عید کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم مسلمانوں کو اپنے گھر میں بلایا، اپنا ذکر اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا، رکوع و سجود کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ آج کی اس مبارک ساعت میں ہم اپنے کریم و رحیم رب تعالیٰ کے حضور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نماز عید کے طفیل ہم کو ہر دن 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم سب نماز عید کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ معانقہ یعنی گلے ملیں گے، اور یہ سب سنت ہیں، ہم کو ضروری سنت پر عمل کرنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دو مسلمان آپس میں جب مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے، دونوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمارا تو کام بن گئے، سنت پر عمل کا صلہ ملا، ہم خطا کاروں کی گناہ و معصیت سے مغفرت و بخشش ہو گئی۔ ایک گنہگار کو ایسا اور کیا چاہیے، ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے، حشر میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے، حشر میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ آج کے دن یعنی عید کے دن کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دو، کہ صدقہ گناہوں اور خطاؤں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور صدقہ کے ذریعہ نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں۔ خوب خوشی کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ حقیقی خوشی عطا فرمائے گا۔ غریبوں اور یتیموں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کر لو، اس لیے غریبوں اور یتیموں سے محبت کرنا سنت ہے۔ یتیموں کی دعا لے لو، اور یتیموں کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اپنے لیے اور اپنے اہل عیال کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگو کہ آج عید کے دن ہر سائل کو سوال پورا کیا جائے گا۔ کوئی بھی سائل ہو جس کے جائز سوال ہے، اس کا ہر سائل کا جائز سوال پورا کیا جائے گا، اور مانگنے والوں کی ہر دعا مستجاب ہوگی، یعنی ہر دعا مانگنے والے کی دعا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تیرے محبوب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے اور ہمارے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے خواجہ ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز اور پیارے رضا ہمارے پیر و مرشد کے طفیل، ہم کو، ہماری ماں باپ کو اور اس مجمع میں جتنے حضرات ہمارا بیان سن رہے ہیں ان سب کو، بلکہ پورے عالم اسلام کو وہ انعام و اکرام عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور عید کی عیدی سے نواز دے، اور مغفرت و بخشش پانے والوں میں ہم سب کا نام لکھ دے۔ اپنا امان عطا فرما، اپنی حفاظت کے سائے میں رکھ کر ہر پل اور ہر لمحہ میرے غوث و خواجہ رضا مرشد کا سایہ عطا فرما، اور وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ ہم کو اور جتنے حاضرین ہیں جو ہماری آواز کو سن رہے ہیں ان سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما، اور بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات
دن مولا تیری رحمت برستی ہے اور مدینہ شریف کے طفیل طواف کعبہ اور حج و کعبہ نصیب فرما، کربلا شریف، بغداد شریف اور بار بار ہر مہینہ اجمیر شریف کی حاضری ہم کو نصیب فرما۔ اور جن لوگوں نے مجھ گنہگار سے دعا کے لیے کہا ہے مولا تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے اور سب کے احوال کو بھی جانتا ہے، ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اور یا رحمان یا رحیم آخری دعا یہ ہے مولا کہ ہم سب کو ایمان پر غلامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندہ رکھ اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، آمین ثم آمین۔